بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، سورہ اعلیٰ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، اگر یاد دہانی فائدہ دے وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ یعنی آپ کا کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس دین کو، اس قرآن کے فہم کو اور اچھے اور برے کی تمیز کو، ساری چیزوں کو ہمارے اندر ودیت کیا ہے، اندر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس اندر جو رکھی ہوئی بات ہے اس کو ابھارنے کے لیے آپ جو ہے نا ان کے سامنے بات کو پیش کیجئے، قرآن کو پیش کیجئے، دین کو پیش کیجئے۔ آپ کو جو ہے نا یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو جس کے نصیحت، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یعنی جو اللہ کے طریقے پر، یعنی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا چاہے گا، وہ جو ہے نا اس بات کو قبول کرے گا۔ اور بتایا گیا ہے کہ البتہ جو شقی، یعنی جو سخت دل ہے، بدبخت ہے اور اسے پہلو تہی کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، ان احکامات سے، اس دین سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا، تو بتایا گیا ہے کہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور وہاں نہ جیے گا اور نہ مرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی آگ میں جلتے رہنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ وہ احکامات جو اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے سامنے اور اس وقت کے قوم کے سامنے رکھے، اور جنہوں نے مانا وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور جنہوں نے اس کو ماننے سے بچتے رہے اور ہیلے بہانے کرتے رہے، تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی آگ میں جلیں گے، ہمیشہ کے لیے جلیں گے، کہ ان کے لیے پھر جو ہے نا ان کے لیے نہ زندگی باقی رہے گی اور نہ موت جو ہے نا ان کو آئے گی۔ یہ بات جو ہے نا سخت وارننگ دی گئی جو قرآن اور دین کو ہٹ کر جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ بات بھی جو آ گئی۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کہیے، یعنی اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی نصیحت، اللہ کے رسول کے تعلق سے نصیحت کیا ہے، یہ بات جو ہے نا یہاں پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ رکھنے کی۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یعنی اللہ کی محبت کے تم دعوے دار ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا، میں بہت جو ہے نا معاف کرنے والا ہوں۔ یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے تعلق سے یہ بات بتائی۔ پھر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اطاعت کی، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی نافرمانی کرنا، رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرنا، یعنی انڈائریکٹلی جنت میں جانے سے انکار کرنا ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے نا اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ محبت کے تعلق سے آپ سے محبت کس طرح سے کریں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان تکمیل نہیں پا سکتا۔ یہ بات جو ہے نا بخاری شریف سے یہ حدیث جو ہے نا ہمیں ملتی ہے۔ پھر سورہ حجرات میں یہ بات ملتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی رسول کے آگے، یعنی کسی بھی معاملے میں، یعنی آپ چل بھی رہے ہیں، آپ صحابہ ساتھ ہیں تو ان کے آگے نہیں جائیں، پیچھے رہیں، اور جو بات بھی آپ بتائیں اس سے پھر جو ہے نا آگے نہ وہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، منوان ان کی بات کو سنیں۔ پھر یہ بات بھی بتائی کہ ان کے سامنے جو ہے نا آواز سے بات نہ کریں،
چیخ پکار کر جیسا ہم آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح سے بات نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ اگر ایسا کرو گے تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. تو اس طرح سے آپ کے اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے, آپ کے گھر والوں کا جو ہے نا تعظیم کرنا چاہیے, آپ کی تعظیم کرنا چاہیے, اور آپ سے محبت کرنے کی یہ بات جو ہے نا بتائی گئی. پھر اولو الامر کے تعلق سے چوتھا جو ہے نا وہ نصیحت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اولو الامر یعنی جو بھی ہمارے درمیان میں امیر ہوں یا جو حاکم ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہم اطاعت کا معاملہ رکھیں, ان کی اطاعت کریں. کہاں پر؟ جہاں تک وہ جو ہے نا اللہ اور رسول کے جو احکامات بتائے ہوئے طریقہ ہے اس پر جو حکم دیں گے تو ان کی جو ہے نا اطاعت ہم پر واجب ہے. جہاں کہیں بھی وہ ایسا نہیں کرے, کوئی بات جو ہے نا غلط ہمارے سامنے ان کی طرف سے آتی ہے تو ان کو اکیلے میں جا کر اس بات کو ان کے سامنے رکھیں. ایسا نہیں کہ سب کے سامنے جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا موقع ملا بول کے اچھالنے کی کوشش نہ کریں. ان کا ادب کریں, لحاظ کریں, احترام کریں, اور ان کو الگ سے مل کر جو ہے نا دیکھیے صاحب یہ ایسا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بات غلط جا رہی ہے, اس طرح سے ان کے سامنے اس بات کو رکھیں. اور بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں. یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے. پھر اس کے بعد آخری بات میں بتا کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یعنی لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے ہماری خیر خواہی کیا ہونا چاہیے. وہ یہ بتائی کہ یعنی ہم جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی جی ہیں, ان سب میں خیر امت, بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو. وہ اس لیے کہا, بہترین امت کا لقب ہم کو اس لیے ملا کہ ہم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ہم بہترین نہیں رہتے. باقی سوال نہیں, اللہ کی نظر میں پھر جو ہے نا ہم وہ ہو جاتے ہیں, برے ہو جاتے ہیں. تو بہترین اس واسطے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں. اور بتایا کہ انسانوں کی فلاح اور ان کے لیے محبت سے کام کریں, ان کے لیے جو ہے نا ان کے ہر خوشی میں دکھ درد میں شریک ہوں اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو خیر خواہی سے حصہ دیا گیا, جس شخص کو خیر خواہی سے, نرمی سے حصہ دیا گیا تو اس کو گویا دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ آتا ہوا. یعنی جس کے دل میں یہ جو کیفیت ہے, یعنی ہر انسان میں یہ بات نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کی دین ہے اور خود میں بھی پیدا کر سکتا ہے کوشش کر کے کہ لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا ہے, اس کا دل میں جو ہے نا بے چینی شروع ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف کو کب دور کریں, کب جو ہے نا اس کو وہ کریں, سمجھے. اور آج کل لوگ یہ بولتے ہیں کہ ارے تم کیوں گئے, آپ بھائی مجھے مار, تم اس کے تکلیف اس کے ساتھ تھی, تم کیوں گئے. اس طرح کا ماحول بھی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خیر خواہی کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہوتا ہے, جو خیر خواہی کرتا ہے, تو اگر یہ مل گیا تو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے اسے حصہ مل گیا. یعنی دنیا میں بھی اس کا بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے نصیب میں بھلائی آئے گی. اور جو شخص خیر خواہی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا, یعنی جس میں خیر خواہی نہیں رہی, تو دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا. جو سخت دل ہیں, جو خیر خواہ نہیں ہیں, جو خیر خواہی, اور ہم کو جو ہے نا یہ اسی لیے جو ہے نا انسان کو پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوں. اور یعنی آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو, خواہ وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو. یہ بات دیکھیے کتنی پیاری بات بتائی ہے اللہ کے رسول نے. ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے کہ مسلمان کے ساتھ دوسرا مسلمان خیر خواہی کرنا چاہیے. اگر وہ سامنے موجود ہے تو بھی خیر خواہ ہونا چاہیے اس کا, اگر وہ سامنے موجود نہ ہے تو بھی جو ہے نا اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اس کی یعنی پیٹھ پیچھے جو ہے نا اس کی برائی, اس کے جو ہے نا کوئی چیزیں اور جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانے والی باتیں اس طرح کی یا سامنے ہو یا پیچھے ہو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے نا ہمیں ملتی ہے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.